میرا نام محمد ابو بکر ہے. میں نے اس سے پہلے بیچلر آف سائنس ان اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کیا ہے اور ابھی میں جامعۃ الرشید کلیۃ الشریعہ سال سوم کا طالب علم ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ماڈرن فلاسفی میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب کلرجی مین شپ سے لوگ باہر نکلے اور اسکیپٹسزم کے بارے میں سوچنا شروع کیا، جب اس چیز کو انہوں نے سوچنا شروع کیا تب انہوں نے دنیا میں ترقی شروع کی ہے. اور ہمارے جس طرح کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹیکنالوجی کی اتنی زیادہ اہمیت کا بیان کی ہے، ہم لوگ ابھی تک اسی چیز سے پھنسے ہیں. اور سیکنڈلی جب کہ ہمارے اسلام میں بہت ساری تھاٹس ایسی ہوتی ہیں جو پری ڈیٹرمنڈ ہوتی ہیں، تو پہلے سے پری ڈیٹرمنڈ تھاٹس کو لے کے میں ایک تخلیقی ذہن کیسے رکھ سکتا ہوں. اور چونکہ ہمارے ہاں ابھی تک ایسی ٹیکنالوجیکل انوویشن نہیں ہوئی، جب وہ انوویشن نہیں ہوئی تو میں جو بھی کوئی نیا اقدام اٹھانے جاتا ہوں یا قدم اٹھانے جاتا ہوں اس کے بارے میں پہلے سے یہ آ جاتا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دنیا میں ترقی کیسے کریں گے؟ میں صاحب کا اچھا سوال ہے. وہ کہہ رہے کہ جب ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ترقی کرتے، لیکن جب نئی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے فتوے لگتے حرام ہے، صحیح ہے، نہیں ہے، غلط ہے. اگر آپ دیکھیں گے سائنٹیفک ہسٹری کو، جو 8th سینچری 9th سینچری 8ویں صدی 9ویں صدی ویسٹرنرز کہتے تھے ڈارک ایجز، مطلب اندھیرا کا دور. کون کہتے؟ یوروپین کہتے ہیں کہ ڈارک ایجز، اندھیرے کا دور. لیکن اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو مسلمان چوٹی پہ تھے، اور اس پہ تقریر دیا میں نے. 8ویں صدی 9ویں صدی میں جب ویسٹرنرز کہتے تھے ڈارک ایجز، ہم دنیا میں ترقی نہیں کرے، اس ٹائم اگر آپ کو سائنس کے بارے میں سائنٹسٹ بننا ہے تو آپ کو عربی جاننا فرض ہوتا تھا. تو کئی غیر مسلم سائنس کی تحقیق کرنے کے لیے عربی سیکھتے تھے. اور آپ اگر جائیں گے اور میری پوری تقریر سنیں گے تو فادر آف کیمسٹری، Who's the father of chemistry؟ کون ہے؟ گیبر ویسٹرن نام. جابر ہے، جابر ابن حیان. اس نے یہ جو الکوہل ہے، یہ الکوہل لفظ کدھر سے ہے؟ الکوہل جو شراب، الکوہل OH کدھر سے ہے؟ عربی لفظ ہے الگل. ٹیکنومیٹری کو اس نے ایجاد کیا، مسلمان. آپ دیکھیں گے ابن سینا، ایویسینا ابن سینا، میڈیکل بک رازی. لسٹ آپ کو ملیں گے 8ویں 9ویں 10ویں صدی میں جو ہمارے سائنٹسٹ تھے. میڈیکل اسمال پاکس کا ایجاد کس نے کیا؟ ٹریٹمنٹ کس نے کیا؟ بکس، قانون. ڈاکٹر کے لیے قانون کی 2 والیوم جو تھے وہ آپ کو پڑھنا ہی چاہیے ڈاکٹر بننے کے لیے. لیکن ابھی کیا ہو گیا؟ ہم ترقی نہیں کرے. کیوں؟ پہلے ہم قرآن اور حدیث کے قریب تھے. جب قرآن اور حدیث کے قریب تھے ہم دنیا کے چوٹی پہ تھے. تعداد میں کم تھے ہم، ابھی تعداد میں تو زیادہ ہے. ہم 25%، 2 بلین. جھاگ کی طرح، اللہ کے رسول کہتے ہیں جھاگ کی طرح. کیا فائدہ؟ لوگ جھپٹنے کے لیے ٹھہرے، کیونکہ ہم قرآن اور حدیث کو دور جائیں. جتنا دور جائیں گے اتنا ہم دنیا میں بھی نیچے جائیں گے. تو اگر ہم قرآن پہ اور ریسرچ کریں اور وہ علماء کی بات مانیں جو صحیح ہے بنسبت حرام حرام ثبوت ہونا چاہیے، ہم شریعہ کو فالو کرنا چاہیے، جو علماء فتویٰ دیتے اسے ماننا چاہیے. لیکن کوئی بھی صحیح علماء کبھی بھی ٹیکنالوجی سے آپ کو روکے گا نہیں. صحیح علماء کبھی نہیں روکیں گا. اگر کچھ غلط ہے روکیں گا. ربا غلط ہے، ربا کے بنا دھندا نہیں کرتے تو بیوقوف لوگ جو بولتے ہیں. جتنے ٹاپ 500 ورلڈ کی کمپنیز آل آر ڈیٹ فری ہے، ٹاپ کمپنیز. تو جو ہر ایک فن میں الگ عالم ہے. آج کی تاریخ میں اسلامک اکنامکس میں نمبر 1 ہے مفتی تقی عثمانی، نمبر 1 دنیا کی. آپ کے وہ اسلامک اکنامکس کے ماہر ہے. اور حامد حسن جس نے میں نے کہا تھا ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے قائم کی تھی اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد. میں ماشاءاللہ ان کے بہت قریب تھا، کافی گھنٹے گزارے اسلامک میں بات کرنے. ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی کے ساتھ بھی میں نے کافی وقت گزارے. یہ لوگ اسلامک اکنامکس ماہر ہیں. ابھی کوئی دوسرا فتویٰ بولے گا یہ حرام حرام، ارے بھائی آپ کے پاس ہے کوئی دلیل؟ اور حنفی فقہ جو ہے اسلامک اکنامکس میں بیسٹ فقہ ہے. جو حنفی علماء نے جو کیے تحقیق ان اسلامک اکنامکس، اس لیے مفتی تقی عثمانی کی عزت سب جگہ ہے دنیا میں. ایون سعودی جائیں گے تو عزت ہے. یہ سچ ہے بھائی، میں کبھی ڈرتا نہیں سچ بات کرنا. کیوں میں ان کو پریس کیا؟ چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں میں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. لیکن ایک بات میں کہوں کہ نہیں ہوں کہ پاکستان میں اور اسلامک ہونا چاہیے. مفتی تقی عثمانی صاحب ہے ادھر، لیکن ملیشیا میں ابھی ملیشیا کمپٹیشن نہیں ہو رہا، نہیں تو آپ بولے واپس سے ویڈیو وائرل ہو جائے گا. نہیں، لیکن ملیشیا پاکستان کا کوئی اعتراض نہیں لگا. انڈیا پاکستان میں اعتراض ہوتا ہے تو ملیشیا کا بول سکتا ہوں نا مفتی صاحب. ملیشیا میں جو پریکٹیکل اسلامک بینکنگ ہے بہت اچھی ہے. وہاں نمبر 2 شیخ داؤد بکر
वो नंबर 2 आते, वो मलेशिया में। लेकिन प्रैक्टिकली इस्लामिक बैंकिंग जो मलेशिया में वो और आम है। यहाँ मैं पूछ रहा था, कौन कह रहा था 23%, कौन इस्लामिक बैंकर कह रहा था कि 23%, वो भी अच्छी बात है, 23% ऑफ द बैंकिंग इज इस्लामिक बैंकिंग। मलेशिया में और ज़्यादा तादाद है। हालांकि मलेशिया में 63% मुसलमान है, तो वहाँ कम होना चाहिए ना, वहाँ गैर मुस्लिम भी इस्लामिक बैंकिंग करते। तो यहाँ मुसलमान 95-97% मुस्लिम है पाकिस्तान में, तो यहाँ क्यों? उल्मा आपके पास है, टेक्नोलॉजी है इस्लामिक बैंकिंग की, तो क्यों? तो खाना का गड़बड़ है ना। तो हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स जो नहीं जानते बोलते हैं, अरे इस्लामिक बैंकिंग कन्वेंशनल बैंकिंग ऐसा ही चाहिए, यहाँ से खाओ एक है। तो मैं बोला भाई आपको इल्म में तो क्यों बात करते भाई? वो मुझसे बोलते और वो क्या समझते कि मैं हम मिलाऊंगा, बिकॉज आखिर को समझ साइंटिफिक है, सूट बूट टाई वाला, बोलते ये तो इस्लामिक बैंकिंग बकवास है। मैंने कौन बोलता है? तो मैं जब आवाज़ करेंगे तो उधर डर जाते। मैं बोला भाई आपको नहीं पता तो क्यों मुँह खोल रहे भाई? क्या आपने पढ़ी इस्लामिक इकोनॉमिक्स? नहीं पढ़ी तो क्यों बोल रहे? क्यों अपने आप को जहन्नम में डाल रहे? क्या मुफ्ती है क्या? हाँ बोलो, मुझे समझता नहीं, जायज़ है। खाली हाँ ये अलग बात है, क्या बहुत से लोग इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे मुसलमान को बेवकूफ़ बनाते, वो सही है, लेकिन देयर इज समथिंग लाइक इस्लामिक बैंकिंग रूलिंग है। तो आप लोग, अगर मुझे पता है इज्जत बहुत मुफ्ती तक उसमें नहीं किया माशाल्लाह, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए। अभी अगर 25% बोले तो यहाँ 25%, यहाँ से ज़्यादा परसेंट मिलेगा इस्लामिक बैंकिंग का। मैं तो बेस्ट बोलता हूँ भाई, लोन लो ही मत, बेस्ट है। ना रहेंगी बास, ना बजेंगी बांसुरी। लोन लेने का तो इस्लामिक बैंक से लो, अगर मजबूरी है तो। लोन नहीं लेना बेस्ट है, मजबूरी है तो इस्लामिक बैंक से लो। तो इस तरीके से एक एक पहलू पे अगर हम तवज्जो दें और पूरा माशरा एक होगा, और अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो क्या करना चाहिए आपको सपोर्ट के लिए आप अगर शुरू करते हैं तो आप बड़ी मिसाल के तौर पे मुझे नया जवाब मिलता है। इस्लाम का उसूल है कि अगर एक आलिम फतवा देता है, अगर वो सही है तो उसे 2 सवाब, गलत है तो भी 1 सवाब। आलिम आम आदमी नहीं। अभी आलिम के मतलब हर फन में अलग अलग आलिम है। हदीस का आलिम मुहद्दिस है, तफसीर का आलिम मुफस्सिर है, तो आलिम। तो मुझे अगर कोई ऐसा जवाब मिला जो नया जवाब मिला तो मैं क्या करता हूँ? आई गो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एन आलिम। वो आई थिंक मैं उससे पूछता हूँ सही है क्या? हाँ सही। तो मुझे एक सर्टिफिकेट मिल गया, टिक। सर्टिफिकेट देते नहीं, मतलब मैं पूछा हूँ 2-3 आलिम से जो मेरे नजदीक खाई है, तो मैं जवाब देने लगता हूँ। तो मैं कोई भी, हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, एक आलिम का जवाब ले सकता हूँ, लॉजिकल दिखाऊं, वो ठीक है। वो दाई का काम क्या है? आलिम से सीखे, उसे पैलेटेबल हजम कराए आम पब्लिक को। इस्लामिक बैंकिंग के अगर आलिम लोग जो मशहूर है, जिसको फैजल अवार्ड मिला है, मैं उनको जानता हूँ। इंडियन है, दो इंडियन को फैजल अवार्ड मिला है, किंग फैसल अवार्ड फॉर इस्लामिक बैंकिंग। एक है छापरा, उमर छापरा, और एक इंडिया के आई थिंक शेख निजामुद्दीन। वो जब मेरे तकरीर सुने इस्लामिक बैंकिंग के, डॉक्टर जाकिर यू आर सो स्ट्रिक्ट, उनको फैसल अवार्ड मिला, मुझे नहीं मिला।